آپ جو کہتے ہیں کہ کوئی گورنر راج کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, کوئی پابندی والا معاملہ نہیں ہے, پابندی والا نے آج بھی کہا ہے, انہوں نے کہا جی کہ ہونا تو ہم اس کے ہیں تو خلاف ہے, لیکن مشاورت کریں گے, کنسنسس سے جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ ہونا ہے. ایک پوری ایک بیانیہ تو بن رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, پابندی کے اوپر تو میں نے ایک دفعہ بھی نگاہ کے نہیں لگ سکتی, میں نے کہا پابندی کی طرف ہی جا رہی ہے پارٹی, ٹھیک ہے. لیکن گورنر راج میں نہیں سمجھتا ایمرجنسی کی صورت میں گورنر راج آتا ہے, تو مجھے تو نہیں لگ رہا گورنر راج پاگل ہی ہوگا, کوئی لگائے گا اس طرح ہوگا, کیونکہ ان کے سارے جو ارد گرد کا کھیل ہے, جو خان چیز کی ایکسپوز ہو گئی ہیں چیزیں, بی بی اور گنڈا پور اور ٹیم جو یہ سارے کام کر رہی ہے خان کے خلاف, وہ کھل رہا ہو, صوبہ خون میں نہا رہا ہو, صوبے کے اندر تکلیف بڑھے ہی ہو, اس میں آپ گورنر آ جا کے ان کو شہید کر دیں, ان کی سب چیزوں پہ راب کر کے پانی پھیر کے ان کو اسٹریٹ وے دے دیں, نہیں یہ نہیں ہوگا. اب خان صاحب کا فیوچر پھر کیا ہے؟ خان صاحب کے باہر آنے کے حوالے سے کیا لگ رہا ہے, کوئی امکانات اس کے کتنے ہیں, اور کب تک ان کی رہائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ چونکہ ظاہر فائنل کال میں ایک خان صاحب کو بڑی امید تھی کہ لوگ نکلیں گے, حکومت پریشر میں آئے گی, رہائی پہ کم از کم جو ہے وہ ایگری کر جائے گی, لیکن وہ فائنل کال جو ہے بیک فائر کر گئی. سمر صاحب, وہ زیادہ ویک پوزیشن پہ چلے گئے. پارٹی کا کون سا لیڈر آپ کو نظر آیا جو بڑے بڑے داڑھی بال گٹھیاں جسم چوہے کا دل اندر سے, بھائی آپ سنگل پسلی ہو دل شیر کا ہو, وہ اب طبلہ بجائیں انگوٹھیوں کو پہن کے, ٹھیک ہے, وہ کہاں نظر آیا آپ کو؟ وہ جو کفن باندھ کے آ رہے تھے 5 پارٹیاں چھوڑ کے, وہ کہاں نظر آ رہے ہیں؟ وہ کل بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ جی وہ 7 نسلیں یاد کرے گی, وہ 7 نسلیں تیری یاد کریں گی بھائی. اب بات ساری یہ کہ ایکسپوز ہو گئے نا, اب کیا کریں گے؟ ویڈیو بنا لی, کسی نے موٹر سائیکل کے ساتھ بنا لی, کسی نے 5 آدمی بنا لی, پھر ڈرائنگ روم میں پنجاب نہیں نکلا, وہ تو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب سے لوگ اس طرح نہیں آ سکے. اب اس صورت چاہے کے وہ اندر رکاوٹیں تھی, پابندیاں تھی, جو بھی قوم تھا. کو پتہ چل گیا کہ یہ خان کو بیچ رہے ہیں. میں قوم کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خان کو تو بیچ رہے تھے, اس کی مشکلات بڑھا دی, اب ان کی ختم نہیں ہوئی ریئرس, یہ اب اس کی خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے اس کی لاش کا سودا کر کے بھی آگے اقتدار میں 50 سال ایسا تو مجھے لگتا نہیں, لیکن خان صاحب کے بارے میں آپ کو لگ کیا رہا ہے فیوچر ان کا پھر ابھی تک تو رہائی کے والے سے دیکھیں سر, پاسبلٹیز کیا ہیں؟ ابھی تو آپ کی سب سے بڑی وری, سب سے بڑی پریشانی آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ عمران خان کی زندگی کو کسی طرح بچا لیں, پھر بعد میں باقی چیزیں ہوتی رہیں گی. زندگی رہے گی تو سب چیزیں ہوں گی. ایک طرف لوگ اس کو پاگل خانے پہ لے جا رہے ہیں, اس کی پارٹی کے خطرہ نظر نہیں آ رہا. سر اگر بیگم دم درود اور بارود لے کے چلی جائے اور سیب میں پانی میں اور اگر دہی میں کھلا دے تو ہم تھوڑی کچھ کر سکتے ہیں, پھر تو کوئی ذمہ دار نہیں ہے نا. اور ایسا ہوا ہے, سلطنت تباہ ہو گئی ہے. کسٹڈی میں سر کسی کی جان ایسے چلی جائے خدا نہ خواستہ, تو وہ بیگم کھلائے یا کوئی باہر کا کھلائے, وہ پڑتا ریاست کے کھاتے میں. نہیں سر میری بات, تو پھر ریاست کو اس چیز کے اوپر اور سیاست کو اور جمہوریت کو, مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی. ٹھیک ہے سر, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے 5 دن کے اندر ڈیولپمنٹ خان کو پاگل بنا دیا اسی کی پارٹی کے لوگوں نے. قاسم سوری جو اس نے اس کو ڈپٹی اسپیکر بنایا, وہ کہہ رہے ہیں پاگل ہے, یہ اس کی ذہنی توازن یہ کھو بیٹھ رہے ہیں. یہ کیا پوری کہانی چلا رہے ہیں کہ ایونچولی کہیں گے یہ ڈکلیئر کر دیں گے پاگل ہے. یہ بتائیں کہ بشرا بی بی کی گرفتاری ہوتی دیکھ رہے ہیں اگلے؟ ہاں بالکل دیکھ رہا ہوں, بہت ڈیو ہے. گنڈا پور کی پینڈ ہو گئی ہے, بی بی کی ہے, کیونکہ گنڈا پور ٹیم نے کہا کہ ہم اس کو اریسٹ کروا دیں گے. گنڈا پور صاحب نے یقین دہانی کروائی, اریسٹ کروا دیں گے. ظاہری بات ہے, جب گنڈا پور کا اریسٹ اسی لیے تو ڈیفر ہوا ہے, ان کا ہوگا, وہ وہاں سے نہیں نکل رہی. اور وہ بھی کوئی انڈیا کا ایریا تھوڑی, جب چاہے ریڈ کر کے ادھر سے بھی برآمد کر لیں گے. ایف آئی آر مرڈر کی ایف آئی آر ہے, قتل کی ایف آئی آر ہے, رائٹلی سو ہیں. یہ گرد جب تک دیکھیں صبر صاحب, عمران خان کی جان بچانی ہے تو بی بی سے جان چھڑانی ہے. پہلے تھا نا اقتدار میں خان آئیں گے جب خان کی شادی ہو جائے گی ان سے, اب خان کے لیے کوئی بھی بہتری تب ہوگی جب اس عورت سے جان چھوٹے گی. اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ یہ خان سے کہہ کے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے خان سے خلاف بیان دلوائیں گی ہمارے لیے, لیکن ہم خان کی خلاف بھی اگر ہمیں برا بلا بھی بولے گا ہم سر آنکھوں پہ لیں گے اس کو. اور ہم نے آج کے دن بھی اس کا ادب اور لحاظ رکھا, لیکن اب اس کی جان پہ آ گئی بات تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں. تو یہ رہائی فی الحال آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ مجھے نہیں نظر آ رہی. سال 2 سال تک دیکھیں مجھے میرے لیے ابھی مہینوں میں آپ تک, کو سالوں صبر صاحب تک کہہ رہا ہوں کہ اب چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں. چیزیں اس نوعیت تک چلی گئی کہ اب پہلے آپ اب ذکر اور فکر کریں خان کی جان کی, بعد میں ساری چیزیں امپورٹنٹ. ابھی یہ بتائیں کہ جان ہے تو جہان ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نیگوسیشن یا بات چیت کی طرف چیزیں گئی بھی تھیں اس فائنل کال سے پہلے, اس میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ آفر تو طریقے سے وہ کیا جا رہا تھا, کہ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ ڈیفر کر دیں, موخر کر دیں اپنے احتجاج کو فی الحال فائنل کال کو, تو کیا آفر کیا جا رہا تھا طریقے سے؟ تحریک انصاف عمران خان کی تو کوئی چیز مانگی ہی نہیں رہی ہے. تحریک انصاف تو اپنی کی چیزیں رہائی مانگ رہی تھی نا, ہے. ان صرف کی خان کے رہائی کے لیے ہی تو ساری فائنل کال تھی نا. خان کے لیے انہوں نے صرف یہ مانگا تھا کہ اس کو پشاور جیل بھیج دیں, باقی تو اپنے لیے مانگ رہے ہیں سب کچھ. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو یقین اس وقت بھی ہو رہا تھا کہ بات ہو گئی ہے, ڈیل تھرو ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. میں نے کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی. اگر ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے تو یہ سب کچھ ہوتا نہیں ہوتا نا. یہ سب چیز سمجھیں, آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج حکومت دکھا رہی ہے کہ گاڑیاں چینج ہو رہی ہیں, یہاں کھڑے ہوئے وہاں کھڑے ہوئے, اور وہاں سے بھاگ گئے. دماغ مانتا ہے تو پھر ڈیل ہے نہیں ہے, کوئی گیم ہے نہیں ہے. قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے, مجھے ضرورت نہیں, میں سچ بتا رہا ہوں, بتاتا رہوں گا.
اور آج تک جو بتاتا رہا وہ سب ٹھیک ہوتا رہا. اب پھر انہیں جوڈیشری سے بھی کوئی انہیں امید نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی انہیں کوئی تحریک انصاف یہ کہتی ہے اس کا اعلان، وہ اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ ہمیں وہاں سے کوئی امید نہیں ہے، الیکشن کمیشن سے کوئی امید نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ سے کوئی امید نہیں ہے. ایک آخری امید جو تھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عوام سے تھی کہ عوام نکلیں گے تو پھر خان صاحب کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوں گی. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی دوبارہ سے نہ کوئی فائنل کال ہونی ہے دوبارہ اس کے بعد، اور نہ کوئی کالج اس طرح کا ماحول بننا ہے. آتی رہیں گی لیکن ظاہر ہے اس طرح سے مٹیریلائز ہونا اس کا بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ یہ جو بیک فائر کیا ہے اس فائنل کال نے، اس کے بعد لگ نہیں رہا کہ وہ امپیکٹ تحریک انصاف کریٹ کر سکے تھے. پہلے راؤنڈ میں تحریک انصاف کامیاب ہو گئی تھی کہ وہ پہنچ گئے اسلام آباد کے اندر، انٹر ہو گئے، بلو ایریا پہنچ گئے. سنجرانی میں رک جاتے، عزت بھی رہتی، اسٹرینتھ بھی رہتی، پروٹیسٹ رجسٹر بھی ہوتا اور ایک اچھی منوا لیتے کسی نہ کسی بات کے اوپر. دیکھیں بنوانا تو بہت دوری تھی لیکن ایک اچھا شو ڈیولپ ہوتا. یہ جان کے سب کچھ کیا گیا اور پھر وہاں سے بھی غریب کو مروانے کے لیے چھوڑ دیا، گولیاں برسا دی. چاہے ایک آدمی مرا ہو، 10 ہیں، 5 ہیں، 2 ہیں، ایک آدمی بھی مرا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ورکر مرا ہے یا کوئی رینجرز کا آدمی مرا ہے یا اس کی شہادت ہوئی ہے یا ورکر کی ہوئی ہے. بڑی تکلیف دے کسی کی ایما کے اوپر، کسی کی گیم کے اوپر آپ کسی کی جان لے لیں. کیا گیم کر رہے ہیں آپ؟ ابھی جو 900 آدمی پکڑا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا والی وارث کون ہے؟ 9 مئی کے بچے، بال بچے، غریب، معصوم، خوبصورت جوان بچے جن کی ڈگری ہیں، ان کے ماں باپ تباہ اور برباد ہو گئے، ان کا والی وارث ان کو کہہ دیا ہم نہیں جانتے، لاوارث چھوڑ دیا ان کو. قوم نہیں دیکھ رہی ساری چیزیں. قوم یہ تو نہیں، آپ کے اندر کیا فرق ہے گیا؟ آپ گالیاں، آپ مجھے بات بتائیں سر، آپ نون لیگ کو کہتے تھے درباری یہاں بیٹھتے ہیں، یوں کر کے سب بیٹھتے ہیں یہاں، وہاں کم سے کم گالیاں تو نہیں دی جاتی تھیں. یہاں تو بغیرت، بے شرم، گدھا، یہ اگر زبان ہے تو غیرت مند جو لوگ تھے جن کی غیرت تھی انہوں نے ریزائن کر دیا. تو یہ بتائیں مجھے کہ حکومت کے لیے پھر جو ہے معاملات سب اوکے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، دے آر ان کمفرٹیبل پوزیشن، کوئی خطرہ نہیں ہے؟ حکومت کی اپنی پرفارمنس، اپنی حرکتیں اور اپنی طاقت ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو وہ مسئلہ تو ان کا رہے گا، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں کہ ان کی جگہ سے ان کی کوئی مضبوطی ہو جائے گی. ان کی مضبوطی ان کی پرفارمنس پر ہے. پرفارمنس کا ہے ان کی مضبوطی، ان کے کھڑے ہونے پر ہے، ان کی کھڑا ہونا بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ ایکٹنگ، ڈرامہ، تھیٹر، کیٹ واک، کافی اور پانی کی ایڈورٹیزمنٹ اور ڈرامہ اور انگلی اٹھانا اور چلنا اور کبھی کسی کا لوبا پہن لینا، کبھی سپاہی بن جانا، کبھی کیپٹن بن جانا، کبھی ڈاکٹر بن جانا، اگر اس سے حکومتیں چلتی تو پھر پاکستان تو پھر سب سے آگے ہوتا. ڈراموں سے اب نہیں چل سکتی، ایکٹنگ سے نہیں چل سکتی، تھیٹر سے نہیں چل سکتی. لیکن وہ تو فی الحال انہیں تھریٹ تو کسی سے نہیں ہے نا، متبادل کوئی نہیں ان کا سب سے بڑا تھریٹ وہ خود ہے. اچھا ٹھیک ہے، متبادل کون ہے پھر؟ متبادل بننا جب ہوگا تو پاکستان میں بن بھی جاتے ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹری میں بن بھی جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈیڈ اینڈ ہے یا کوئی آخری چیز ہے. ہم بھی یہ سوچتے تھے 20 سال کے لیے آئے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے. یو ہیو ٹو پرفارم. صحیح ہے. بہت شکریہ فیصل بوڑا صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام. ناظرین آپ گفتگو ملاحظہ کر رہے تھے سینیٹر فیصل بوڑا کے، جن کا کہنا ہے کہ حکومت کے لیے بھی سب سے بڑا خطرہ تحریک انصاف تو نہیں لیکن ان کی اپنی کارکردگی خطرہ ہے، لیکن تحریک انصاف کے لیے معاملات آنے والے دنوں میں مزید مشکلات لے کر آ رہے ہیں. پرائیویٹ مختصر بریک شامل کریں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے ایک اور انتہائی اہم خبر کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیں.